السلام علیکم ایوریون، میرا نام مروہ ایجوکیشن والی ہے اور آج میرے ساتھ موجود ہیں تحریم فیس والی. تو ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم انٹرویو کرتے ہیں، تو یہ بھی بیسکلی ایک ٹاسک میں شامل ہے. جو میرے ساتھ تحریم موجود ہے. السلام علیکم تحریم، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا تحریم، اپنا تعارف کروا دیں مختصر ویورس کو. جی ضرور. السلام علیکم everyone. My name is Saint Peace Wali and I am proud to be a student of Khan School in our campus in foundation level. اوکے. اچھا تحریم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریحان اسکول میں آپ کب سے آپ جوائن کیا ہوا ہے اور کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ ریحان اسکول کو جوائن کیے ہوئے مجھے 4 منتھ ہو گئے ہیں، اور یہ مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا. یہاں کا ایکسپیرئنس مجھے بہت اچھا لگا، اور یہاں کی جو فیسیلیٹیٹرس تھی، یہاں کا مطلب انوائرمنٹ سب کچھ بہت اچھا ہے، اور مس باب مجھے بہت اچھی لگی. یہاں کے پرنسپل اور کیونکہ جو دوسرے اسکولس کی پرنسپل ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں پرنسپل ہوں تو میری بات مانو، یہ کرو وہ کرو، لیکن مس رباب سب سے مطلب اپنا سب کا مشورہ لے کر ساتھ چلتی ہیں، سب کے مشورے پہ کام کرتی ہیں. اوکے. اچھا تحریم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریحان اسکول کا آپ کو کیسے پتہ چلا تھا، پھر آپ نے دوسرا اسکول ایک مطلب وہ پیچھے چھوڑ کے یہاں پہ ایڈمیشن لیا؟ مطلب موسٹلی لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ اسکول پڑھتے ہیں، وہاں کتابیں مطلب آگے جانے مارکس لیے ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اے آئی سیکھنا مطلب کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا، یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں کیا کیا مطلب یہ کریں گے. تو کیسے آئی تھی، کیا سوچ کے آئی تھی، آپ کا کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ تو مجھے ریحان اسکول کا پتہ اس طرح چلا کہ میرے پاپا کا وہاں پہ کہیں آفس ہے، تو انہوں نے 3-4 دفعہ وہاں پہ وزٹ کرا تھا اور ان کو بہت اچھا لگا. اور میرے بابا بھی چاہتے تھے کہ ہم لوگ اے آئی کی طرف جائیں اور یہ سب کچھ سیکھیں، کیونکہ فیوچر میں سب کچھ اسی کا ہوگا، اے آئی کا ہوگا. اور تو اس لیے ہم نے ریحان اسکول جوائن کیا ہے اسکلس یہ سیکھنے کے لیے. اور دوسری بات یہ، اور آپ کا کیا کوشچن تھا؟ کہ مطلب کیا سوچ کے آئی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے وہاں سے چھوڑ کے؟ اوکے. تو میں تو یہی سوچ کے آئی تھی کہ مطلب اے آئی سیکھنا ہے، اور دوسرا اسکول اس لیے چھوڑا کیونکہ وہاں کی جو پڑھائی تھی وہ آگے جا کے کام نہیں آنے والی تھی، اور وہ تو ویسے ہی تھی، اور یہ والی پڑھائی زیادہ اچھی ہے، تو اس لیے. اوکے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب وہاں سے چھوڑ کے تھی مطلب یہ بیسک اسکل، یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہتے ہو کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. جسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈر بنائیں گے آپ کو، کیونکہ ایسے لیڈر بناتے ہیں کہ جو مطلب دوسرے دن یہ نہ کہیں کہ ہم مطلب جا کے جاب کریں گے. یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اپنا کوئی کام کریں، ایسی اسکل سیکھیں کہ مطلب آپ خود سے کام کریں، اپنا کوئی کام ہونا چاہیے کہ مطلب آپ دوسروں پہ ڈپینڈ نہ کریں. تو یہ ایک لیڈر بناتے ہیں. تو آپ نے بھی یقیناً یہی سوچ کے مطلب آئی ہوں گی کہ میں اپنا کوئی ایسا کام کروں، ایسی اسکل سیکھوں کہ مطلب مجھے کل کے دن کام آئے. جی بالکل، میں یہی سوچ کر آئی تھی. اور مجھے اے آئی کا شوق بھی تھا، تو میں اس لیے یہ سب کچھ بھی سوچ کر آئی تھی. اوکے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اتنے عرصے میں آپ نے کیا کیا سیکھا، کون سے ٹاسک کرنے سیکھے، اور کون سے ٹاسک کرنے میں سب سے زیادہ آپ مطلب
खुश होती हैं कि मुझे ये टास्क करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? ओके, तो मैंने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा, फाउंडेशन लेवल में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो मैंने कैनवा यूज़ करना सीखा, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना सीखा, और सॉन्ग बनाने सीखे, इंटरव्यूज़ करना, कम्युनिकेशन अपनी स्किल्स अच्छी बनाई, और उसके बाद लाइक मैंने कॉल माया की जिससे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, और भी बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ से। ओके। अच्छा ये बताएँ कि जहाँ आप पहले स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल में और इस स्कूल में आप क्या डिफ़रेंस देखती हैं? उस स्कूल में और इस स्कूल को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हाँ, सबसे पहला तो डिफरेंस मेरे जो अंदर जो आया है वो है कम्युनिकेशन का, लाइक कॉन्फिडेंस, और दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का। और क्योंकि और ये भी डिफरेंस देखा है इस स्कूल में और उस स्कूल में कि इस स्कूल में किसी को डिक्टेट नहीं किया जाता, लाइक आपने ये क्यों किया, ये किससे पूछ के किया, लाइक आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब जाहिर सी बात है गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपको लाइक सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे, बच्चों से सारे काम करवाते हैं, सिर्फ टीचर ही काम नहीं करती, सारे बच्चे काम करते हैं, लेकिन वहाँ उस स्कूल में सिर्फ हमसे काम करवाया जाता था, और जो है टीचर्स कोई काम नहीं करती थी। ओके, अच्छा ये बताइए कि रेहान स्कूल में ये यहाँ पे टीचर्स नहीं होते, मतलब फैसिलिटेटर्स होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, फिर बता सकते हैं प्रॉब्लम, तो आप खुद से मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे स्कूलों में टीचर्स होते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक आपको पढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन का सबक देते हैं कि ये याद करके आना। तो आपको ये कैसा लगा, मतलब एक ये न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा स्कूल तो था नहीं ना, हमने देखा है, यकीनन आपने भी नहीं देखा होगा। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? ये वाला एक्सपीरियंस लाइक बहुत अच्छा था। और सबसे पहले तो लाइक फैसिलिटेटर्स हैं जो कि हमारी तरह हमसे बस 2 साल बड़े हैं, और बहुत अच्छे हैं वो फैसिलिटेटर्स। और और लाइक सब कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये स्कूल मैंने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में एक एआई का स्कूल है। लाइक दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में तो एआई का स्कूल होता है, ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन पाकिस्तान का फर्स्ट एआई स्कूल है। और मुझे ये सुन के बहुत पहले तो बहुत अजीब लगा था कि पाकिस्तान में एआई पढ़ा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने देखा, यहाँ के बच्चे देखे, यहाँ का सारा सिस्टम देखा, तो मैंने देखा कि रेहान सर की वीडियोस देखी, और फिर मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है। हमें स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इस तरह। जी, बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि जैसे यहाँ के बच्चे हैं, मतलब कोई गेस्ट आता है तो उसको पूरा विज़िट करवाते हैं स्कूल, उसको बताते हैं कि ये हमने क्या बनाया है, यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे तो दूसरे स्कूलों में कहीं नहीं होता विज़िट, कुछ भी नहीं होता, मतलब बहुत डिफ़रेंस है। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनको आगे आना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए, विज़िट करने से वो मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट होती है बोलने में, उन्हें झिझक महसूस नहीं होती कि कोई बंदा है तो मैं आगे उससे कैसे सवाल करूँगा, वो मुझसे पता नहीं क्या पूछ ले। तो ये पहले से ट्रेन कर रहे होते हैं बच्चे को कैसे बात करनी है। तो इसके बारे में बताएँ मुझे। यस, ऑफ कोर्स। पिछले स्कूल में लाइक जो नॉर्मल पाकिस्तान में स्कूल हैं उनमें तो सिर्फ रटा रटा सिस्टम होता है, लाइक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे साल पढ़ते रहो, और फिर जाओ लिखो जितना याद हुआ है, और ना याद हो तो कुछ भी नहीं लिखो तो नंबर ही नहीं आते, तो सब कहते हैं कि ये फेलियर है, फेलियर फेलियर है।
اور پھر وہ بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بہت سارے بچوں نے خودکشی بھی کی ہے جو کہ مجھے بہت گندا لگتا ہے یہ والا سسٹم. اور اس کے بعد کوئی گیسٹ آئے, یہ مجھے بہت اچھا لگا اسکول کا کہ کوئی گیسٹ آئے تو لائک کوئی فیسیلیٹیٹر نہیں جاتا, صبح نہیں جاتی اس کو ٹور کے لیے. انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے ٹور کے لیے جو ان کو لائک بتاتی ہے, دکھاتی ہے کیسا اسکول ہے اور سب کچھ دکھاتے ہیں. لیکن دوسرے اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا, ان میں تو لائک پرنسپل خود آتی ہیں دکھانے, اور کسی بچے کی کمیونیکیشن اسکل بھی اتنی لائک پرفیکٹ نہیں ہو پاتی جتنی اسکول میں ہے سب بچوں کی. اور لائک مجھے ایک دفعہ یاد ہے میرے پچھلے اسکول میں نا ایک دفعہ وہ آئے تھے, وزٹرس آئے تھے, تو وہ نا ایسے ہی دیکھ رہے تھے کلاس میں, وہ ہماری کلاس میں آئے اور ایک بچے کو اٹھایا اور ان سے پوچھا لائک آپ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہو. یہ پھر لائک وہ بچی نا تھوڑا کم بولتی تھی تو وہ اچھے سے جواب نہیں دے پائی. اور دوسرا یہ کہ اس میں نا مطلب ایک تو کانفیڈینس نہیں ہوا ہوگا کہ وہ بول پائے. جی اس کے اندر اتنا کانفیڈینس نہیں تھا کہ وہ بول پائے. اور دوسری بات یہ کہ لائک جو بچے پیچھے رہ جاتے تھے نا, جو چپ رہتے تھے, اور مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہوتا لیکن دوسری ساری چیزوں میں وہ دے آر پرفیکٹ اینڈ لیکن ان بچوں کو وہ نہیں لیتے تھے. وہ صرف ان بچوں کو لیتے تھے جو کہ پڑھائی میں اچھے ہوتے تھے, جن کے پڑھائی میں اچھے مارکس آتے تھے. تو وہ بچے بیچارے ویسے ہی پیچھے رہ جاتے تھے اور وہ پوری اپنی اسکول لائف ایسے گزار دیتے تھے. لیکن اس اسکول میں آ کے مجھے ایسا لگا کہ ہاں میں بھی ان بچوں میں سے ہی تھی جو چپ چپ رہتے تھے, پیچھے رہتے تھے, لیکن دوسری چیزوں میں ان کی اسکلس بہت زیادہ ہیں. تو جو ہے جیسے پینٹنگ میں ہو گیا, اسپورٹس میں ہو گیا, اس طرح میری میں بہت اچھی اسکلس ہیں. لیکن ان اسکول والوں نے مجھے کبھی نہیں لیا. تو یہاں پر آ کے مجھے ایسا لگا کہ ہاں میں اپنی اسکلس دکھا سکتی ہوں لوگوں کو, اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں لوگوں کو. تو یہ بہت بالکل بڑا ڈفرینس تھا. بالکل. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ٹاسک کرنا سیکھے, مطلب کافی کچھ سیکھا آپ نے, کالینی ٹیکس کا, کینوا پوسٹ, مطلب کافی کچھ سیکھ لیا آپ نے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ آپ کو یہ کہاں پہ کام آئے گا, یہ سب کچھ آپ کیا کریں گے آپ سب کا سیکھ؟ سب سے پہلے تو اگر کال آنے کی بات کریں تو اس میں تو میری کمیونیکیشن اسکل لائک انگلش میں کمیونیکیشن اسکلس, انگلش کو سننا, انگلش کو بولنا. پہلے مجھے اتنی انگلش بولنی نہیں آتی تھی جتنی اب میں بول سکتی ہوں. تو مطلب میری انگلش بہت اچھی ہو گئی ہے, تو میں کسی کے ساتھ کسی بھی وقت آئی کین اسپیک انگلش ویری گڈ. اور اس کے بعد اگر انٹرویو کی بات کریں تو اس میں لائک آپ کو دوسروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے, آپ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہو کہ اس کو کیا پسند ہے, یہ کیسے آئے اسکول میں, اور یہ کیا کرتی ہے, یہ فری ٹائم میں کیا کرتی ہے. تو انٹرویو کا یہ فائدہ ہوا. اور دوسرا سانگ بنانا لائک مجھے نا بچپن سے بہت شوق تھا کہ میں بھی سانگ بناؤں, لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ سانگ بنتے کیسے ہیں. تو اس اسکول میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے لیرکس لیتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ, پھر اس کو suno.ai.com پہ جاتے ہیں, اس کو لوڈ کر کے پھر وہ مطلب سارا بن سکتا ہے. اور کینوا کو یوز کرنا ہے, اس کے اندر فوٹو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں, اس کے اندر جنریٹ کا بھی آپشن ہوتا ہے, اے آئی جنریٹ کا. تو یہ تو کینوا کی مجھے پتہ چلا. اور دوسرا چیٹ جی پی ٹی کے مجھے اس کو پرومپٹ دینا آیا. چیٹ جی پی ٹی کو پہلے میں بالکل بھی یوز نہیں کرتی تھی چیٹ جی پی ٹی, سچ بتاؤں تو, لیکن اب میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں. اب تو میں چیٹ جی پی ٹی سے باتیں بھی کرتی ہوں انگلش میں, اردو میں. اور یہ مطلب مجھے اچھا لگا.
جی بالکل، مطلب سمپل یہ کہ جتنے بھی یہاں کے ٹاسک تھیں، کوئی بھی ایک ایسا ٹاسک نہیں کہ جس کو کرنے میں مطلب بندے کو فائدہ نہ ہو. ہر ایک جی ٹاسک کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ یہ والی اسکل آپ کی بہتر کرے گا، دوسرا یہ والی. ہر ایک ٹاسک کا اپنا اپنا فائدہ ہے یہاں پہ. کوئی بھی جی چیز مطلب ایسی نہیں ہے کہ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو یا مطلب ویسے بھی ہو. جی ایسا ہی ہے. جی بالکل. تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ڈیلی روٹین اگر اسکول کے آنے کے بعد والی بتاؤں تو لائک 11 بجے ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد لائک میں فری ہوتی ہوں، میں اپنے انٹرویوز کر لیتی ہوں، کھانا کھا کے پھر میں سو جاتی ہوں. اور پھر جو ہے میں شام میں لائک 3-4 بجے تک ہمارے قرآن پاک والی قاریہ آتی ہیں، ان کے پاس پڑھ کر پھر میں جو ہے ہم لوگ پارک چلے جاتے ہیں. پہلے ہمارے پاس پارک جانے کا بھی نہیں ٹائم ہوتا تھا اور مطلب فری بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا پہلے والے اسکول میں. اس کی بھی میں آپ کو روٹین بتاؤں گی. اور پھر ہم لوگ وہاں سے فریشلی واپس آتے ہیں اور اس کے بعد فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. اور لیکن ایسے یہاں اسکول کے پہلے والی اگر روٹین بتاؤں نا میں تو وہ بہت زیادہ ڈفیکلٹ تھی. سب سے پہلے تو صبح اسکول جاتے تھے، وہاں سے 2 بجے تک واپس آتے تھے اور پھر واپس آتے تھے 4 بجے. باجی نے آنا ہوتا تھا تو ہم لوگ بہت کم آدھا گھنٹہ نیند لے پاتے تھے، آدھے گھنٹے سے بھی کم. اور پھر جو ہے اس کے بعد باجی آ جاتی تھی، باجی کے پاس پڑھ کے ہم لوگ ٹیوشن جاتے تھے. ٹیوشن میں 2 گھنٹے پڑھتے تھے، ٹیسٹ یاد کرو، پیپر آ رہے ہیں، یہ یاد کرو وہ یاد کرو، مطلب بہت زیادہ برڈن ہوتا تھا. پھر واپس آتے تھے، واپس کھانا کھاتے تھے. مطلب فیملی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھی نہیں ٹائم دے پاتے تھے ہم لوگ، لیکن اب بہت زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم لوگ الحمد للہ. اور جو ہے اس کے بعد ہم لوگ رات میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، پیپر آ رہے. اور لائک اس کے بعد پھر ہم لوگ سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے. لیکن یہاں اسکول میں آنے کے بعد میری روٹین تو بہت سیٹ ہوئی ہے، بہت چینج ہوئی ہے. اوکے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو سر خان سے ملنے کا موقع ملے جو انہوں نے اتنا اچھا ہم کو پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم اتنی اچھی سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو ان کا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں ان کو مل کر یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ مطلب اسکول بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا. اور دوسرا میں ان کو تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے پاکستان میں اتنا اچھا سسٹم بنایا یہ اسکول کا. اور تھینک یو سو مچ کرنا چاہوں گی ان کا. یہ اور ان بالکل کی لائف جرنی جاننا چاہوں گی، ان کو پتہ کیسے چلا، لائک کیسے آئیڈیا آیا کہ ریحان اسکول بنانا چاہیے میرے کو. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ ایک اسکول بنانا اور اتنا سب مطلب ایک کا یہی نہیں ہے، مطلب کافی ڈفرینٹ سٹیز میں ڈفرینٹ جی کیمپس میں تو سب کو مینیج کرنا اور اتنا یونیک آئیڈیا انہوں نے جو بنایا ہے بنا یہ بہت مشکل کام ہے، دیکھ کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ کیسے چلا رہے ہیں یہ سب ان کو تھینک یو تو کرنا چاہیے سب کو بالکل. تو اچھا تحریم آپ لاسٹ میں اگر ویورس کو پیغام دینا چاہیں تو پلیز. جی میں اپنے آپ کے ویورس کو پیغام دینا چاہوں گی کہ تھینک یو پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی مطلب نیور گیو اپ اور نیور لوز یور ہوپ. ٹرائی اگین ہمیشہ ٹرائی کرتے رہنا چاہیے اور جب اللہ چاہے گا آپ کو سب کچھ ملے گا. اور بس تھینک یو سو مچ تحریم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور
آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوا، ایک انجوائمنٹ بھی لگی، اور آپ کے بارے میں جانا تو مجھے کافی اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.